ایک مرتبہ سورہ ہم 3 دفعہ سورہ اخلاص تمام مومن و مومنات، تمام شہدائے ملت جعفری، اپنے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے بانیان محفل کے، بانیان مجلس کے تمام مرحومین، استاد سبت جعفر زیدی اور دیگر تمام شہداء کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک دفعہ درود بھیجے بر محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ العظم امام زماننا، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ درود بھیجے بر محمد و آل محمد۔ خداوند عالم کا شکر ہے، اس کا احسان کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر، اپنے محلے، اپنے ملک، اس زمین کو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر سے، بالخصوص سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام پر گریہ وزاری سے منور کر سکیں۔ ہمارا یہ عزاداری سید الشہداء منعقد کرنا در حقیقت اس تسلسل کی علامت ہے، اس تحریک کا تسلسل ہے کہ جو تحریک سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے شروع کی۔ یہ اس وعدے کا محقق ہونا ہے، یہ وہ چیلنج ہے کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دربار یزید میں کیا کہ اے یزید، جو کچھ تیرے بس میں ہے کر لے، تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ اور ہم اس عزاداری کو برپا کرنے کے ذریعے در حقیقت اپنے آپ کا شمار سپاہیان لشکر حسینی میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس نگاہ سے دیکھا جائے تو اب انسان تصور کرے کہ اس کی ذمہ داری کتنی زیادہ ہے، کہ یہ عام ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف ایک ایسا غم نہیں ہے کہ جس طرح عام انسانوں پر اگر مصیبت آتی ہے تو وہ غمگین ہو جاتے ہیں، ان کے دل منقلب ہو جاتے ہیں۔ نہیں، یہ ایک بہت باہدف تحریک کا ایک تسلسل ہے جسے آج ہم
فرش ازا کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. اور اس کے لیے اہل بیت نے بہت زحمتیں اٹھائیں، بہت مظالم برداشت کیے کہ اس ذکر کو زندہ رکھ سکیں. اور دوسری جانب یہ تحریک، یہ نہضت، یہ قیام، یہ خروج، یہ ایسا نہیں ہے جو 60 ہجری کے رجب میں مدینے سے شروع کیا گیا. نہیں، حسین نے اس تحریک کو اوج عطا کی ہے، حسین نے اس تحریک کو کمال عطا کیا ہے. در حقیقت یہ وہ تحریک ہے جو جناب آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی. یہ وہ تحریک ہے جس کے علم بردار 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تھے. ہم اس کی گواہی دیتے ہیں زیارت وارثہ کے اندر. السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ. اے آدم کے وارث حسین آپ پر سلام. اے نوح کے وارث حسین آپ پر سلام. اے عیسیٰ کے وارث حسین آپ پر سلام. اے ابراہیم کے وارث حسین آپ پر سلام. اے موسیٰ کے وارث حسین آپ پر سلام. اے رسول اللہ کے وارث آپ پر سلام. اے علی مرتضیٰ کے وارث آپ پر سلام. کہ اگر آپ کا یہ قیام نہ ہوتا تو 1,24,000 انبیاء کی محنتیں رائگاں چلی جاتی. خداوند متعال کی وحدانیت کی گواہی دینے والا کوئی نہ ہوتا، رسول اللہ کی رسالت کا دم بھرنے والا کوئی نہ ہوتا، امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان کرنے والا کوئی نہ ہوتا. اور کربلا در کربلا میمان دگڑ زینب نہ بھوت. اگر جناب زینب کبریٰ کا قیام نہ ہوتا تو یزید 61 ہجری میں کربلا کو دفن کرنے کی برنامہ ریزی کر چکا تھا. لیکن سید سجاد کے خطبات نے، زینب کی اسیری نے، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اس تحریک کو کربلا سے نکال کر کوفہ و شام کے بازار، اور آج 1446 ہجری کے اندر ہم بیٹھ کر اس تحریک میں اپنے آپ کو شمار کر رہے ہیں. لہذا اگر کوئی دانستہ نہ دانستہ اس تحریک کو 61 ہجری تک محدود کرنا چاہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ در حقیقت اسی پلان کے اوپر عمل پیرا ہو رہا ہے کہ جو یزیدیت نے چاہا. حسین مکتب ہے، کربلا داستان نہیں ہے، کربلا معرکہ ہے، کربلا مکتب ہے. داستانیں کہانیاں سلانے کے کام آتی ہیں، کربلا بیداری کا درس دیتی ہے. کربلا خواب غفلت سے انسانیت کو جھنجھوڑنے کا نام ہے. لہذا کل آپ کے سامنے چند مطالب اسی سلسلے میں بیان ہوئے کہ حسین مدینے سے نکل رہے ہیں. کس لیے؟ وہی اعلان جو مکے میں کیا، اور اس سے قبل 2 سال قبل یزید کے حاکم آنے سے 2 سال قبل منا کے اندر امام کا خطبہ موجود ہے. انسان تصور نہ کرے کہ جس طرح بعض افراد کے حکم خاص تھا سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ، باقی کسی اور کا کوئی ربط نہیں ہے، ائمہ علیہ السلام کا یہ ذمہ داری نہیں تھی لہذا میں قیام نظر نہیں آتا. نہیں، اس کا مطلب یہ کہ اس کے عقائد کے اندر نقص باقی ہے اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہے. ابھی یزید حاکم نہیں آیا، سید الشہداء نے منا کے اندر خطبہ دیا. تمام وہی معیارات، تمام وہی اصول جو 61 ہجری میں بیان کرتے جا رہے ہیں. 60 ہجری رجب سے آغاز کیا، 10 محرم 61 ہجری کربلا تک جو خطبات ہیں، جو بیانات ہیں، جو خطوط ہیں، جو گفتگو ہے، وہ تمام کی تمام وہ جو 2 سال قبل خطبہ منا کے اندر سید الشہداء نے کی. اور ہادی ہیں لہذا ہدایت دیتے جا رہے ہیں. کس چیز کا اعلان کر رہے ہیں؟ کل آپ کے سامنے بیان ہوا کہ من کان فینا باذلا مہجتا، اگر ہم پر اپنے آپ کو قربان کر سکو اور اس قربانی کے ذریعے لقاء پروردگار چاہتے ہو، وَمُوَطِّنًا عَلَىٰ لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسًا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے خواہش مند ہو، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، تو حسین کے ساتھ آؤ. حسین کی تحریک ابدی ہے، حسین کی تحریک تا قیام قیامت جاری ہے. کس لیے؟ تاکہ انسانیت کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آ جائیں. کیوں؟ کیونکہ حسین خلیفۃ اللہ ہیں.
حسین اللہ کے جانشین ہے جو اس سرزمین پر کار الہی انجام دینے کے لیے آئے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے مومنین کا. یہ کیا کرتا ہے ولی؟ دیکھیں اور بھی القابات ہیں، اور بھی اسماء ہیں، خداوند متعال کے اور بھی صفات ہیں، لیکن ولایت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اللہ ولی ہے مومنین کا. کیا کرتا ہے؟ ظلمتوں سے انہیں نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے. حسین کار الہی انجام دینے چاہتے ہیں. حسین خلیفۃ اللہ ہیں. حسین جانشین الہی ہیں. حسین وارث رسول اللہ ہیں. اس ولی کی کیا ذمہ داری ہے؟ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اے رسول یہ قرآن آپ کو دیا جا رہا ہے کس لیے؟ تاکہ آپ لوگوں کو ظلمتوں سے نکالیں اور نور کی طرف لے کر آ جائیں. جانشین کس چیز میں؟ اللہ کی ولایت میں. لہذا جب جناب آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی، خداوند متعال نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا جانشین قرار دے رہا ہوں اس انسان کو. اب فرشتے حقیقت انسانیت سے آشنا نہیں تھے، حقیقت ولایت سے آشنا نہیں تھے، بطور کامل اس خلافت کو نہیں جانتے تھے. لہذا سوال کیا آیا اس کو خلیفہ بنا رہا ہے کہ جو زمین پر فساد پھیلائے گا، جو زمین پر خون خرابہ کرے گا؟ خداوند متعال فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون. جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تم یزید جیسوں کو دیکھ رہے ہو، میں حسین کو خلق کر رہا ہوں. اور یہ وہ مقام ہے اشرف مخلوقات ہونے کا کہ عام انسان تصور نہ کرے کہ اس کی بات کی جا رہی ہے. کہ خداوند متعال جب امتحان لیتا ہے اور کس چیز کا؟ علم کا امتحان لیتا ہے. اور فرشتے جب آدم کے سامنے اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں اور یقین آ جاتا ہے، ایمان لے آتے ہیں اس خلافت الہیہ کے اوپر، تو خداوند متعال حکم دیتا ہے کہ دیکھو اب سجدہ کرو. فسجدوا، ان سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. کس چیز کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ و جمالیہ کے سامنے. کیوں؟ کیونکہ خلیفۃ اللہ قرار دے رہا ہے، اپنا جانشین بنا رہا ہے. جانشین آسان ترجمہ خلافت کا جا یعنی جگہ، اس جگہ پر بیٹھنے والا، مقام الہی پر بیٹھنے والا. یعنی کیا؟ خدا نہیں، کار الہی انجام دینے والا. علم کا امتحان لیا، تمام فرشتے سجدے میں جھک گئے، تسلیم ہو گئے. اب انسان تصور کرے، جناب آدم نے وہاں پر ان اسماء کا تعارف کرایا جس کی تعلیم خدا نے دی. خداوند متعال نے ان کو خلیفہ قرار دیا. اگر انسان تصور یہ کرے کہ اب میری بات ہو رہی ہے، ایک عام انسان، مجھ جیسا انسان یہ تصور کرے کہ میری بات ہو رہی ہے، میں اشرف المخلوقات، میں احسن تقویم پر خلق کیا ہوا، میں وہ جس کے اوپر خداوند متعال فخر کر رہا ہے، میں وہ جو فرشتوں کو سمجھ نہ آ سکا. نہیں، تم کیا ہو؟ تم تو وہ ہو کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تم اس حال میں خلق کیے گئے کہ جب تمہیں تمہارے ماؤں کے شکم سے نکالا گیا تو کچھ نہیں جانتے تھے. فرشتے میرے سامنے سجدہ ریز ہوئے، میرے سامنے تسلیم ہوئے، میں اشرف مخلوقات. انسان غور کرے، اگر صرف مادی تصور کے ساتھ انسان کو دیکھے، حیوانات میں نگاہ ڈالے، بکری کا بچہ تھوڑے سے وقت کے اندر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے. انسان کے بچے کو کتنی دیر لگتی ہے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں؟ کس چیز پہ فخر کر رہا ہے؟ یہ ہے اشرف مخلوقات. تمہیں باکمال خلق نہیں کیا گیا،
تمہیں باکمال بننے کے لیے خلق کیا گیا، بالقوہ تمہارے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ باکمال بن سکو۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، لیکن جاننے کے لیے ہم نے تمہیں سماعت دی، ہم نے تمہیں بصارت دی، ہم نے تمہیں دل دیا، لعلکم تشکرون، شاید اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکو، شاید اللہ کی آیات کے سامنے سر تسلیم خم کر سکو۔ اپنا مقایسہ ان سے نہ کرنا کہ جو اس حال میں خلق کیے گئے کہ جب پیدا ہوئے اس دنیا کے اندر آئے اور رسول اللہ نے آغوش میں لیا تو قرآن کے نزول سے قبل سورہ مومنین ان کی تلاوت کرتے نظر آ رہے ہیں کہ قد افلح المؤمنون۔ اپنا مقایسہ ان سے مت کرنا۔ تم یہ تصور نہیں کرنا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین تمہارے بارے میں کہا گیا، نہیں، جب تم اس دنیا میں آئے تو لا علم تھے، اس دنیا میں آئے تو قدرت نہیں رکھتے تھے، شجاعت نہیں رکھتے تھے۔ ہاں تم نے اس خلافت تک پہنچنا ہے، اس ولایت سے متمسک ہونا ہے، باکمال بننا ہے، اسفل سافلین سے احسن تقویم تک پہنچنا ہے۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ وہ عہد جو عالم ذر میں تم سے لیا گیا، تم اس عہد کے اوپر پابند رہو اس دنیا کے اندر۔ تو آپ کے سامنے بیان ہوا کہ روایات میں ہے کہ جب خداوند متعال نے کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قرآن کہتا ہے قالو، سب نے کیا کہا؟ بھلا اے پروردگار، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ روایات کہتی ہیں کہ اس ربوبیت و توحید کی گواہی کے بعد، اس پر عہد و پیمان کے بعد، خداوند متعال نے تمام انسانوں سے رسول اللہ کی ولایت اور امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اقرار لیا۔ ایک دفعہ درود بھیجیں اہل بیت کی ذات پہ باواز بولا۔ اس عہد و پیمان پر اس دنیا میں تم نے پابند رہنا ہے۔ یہ اختیار تم سے سلب نہیں ہوا کہ اب تم مثال کے طور پر سادات گھرانے میں آ گئے، شیعہ گھرانے میں آ گئے، مومنین کے اس معاشرے کے اندر پیدا ہو گئے تو اب خداوند متعال نے گارنٹی کارڈ لکھ کے دے دیا کہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نہیں، ایسے ایسے واقعات، ایسی ایسی شخصیات ہمارے سامنے نظر آتی ہیں۔ لہذا انسان اس وعدے پر پابند رہے۔ تمہیں اس حال میں پیدا کیا گیا کہ لا تعلمون شیئا، پھر خداوند متعال کیا کہہ رہے؟ تمہیں سماعت دی، تمہیں بصارت دی، تمہیں دل دیا، لعلکم تشکرون۔ اور اگر آیات الہی یعنی سورہ اعراف کی 172ویں آیت کے بعد اگر ایک ایک کر آیات کا مطالعہ کیا جائے، خداوند متعال کہتا ہے کہ اگر اب میری آیات کو جھٹلایا، اگر تم نے میری آیات کی تکذیب کی، اگر تم نے میرے بنائے ہوئے خلفاء کو جھٹلایا، تو اب تمہارا انجام کیا ہوگا؟ لیکن جس طرح نعمت کا شکر خداوند متعال ہم سے تقاضا کر رہا ہے، اسی طرح آیات الہی کے سامنے خضوع و خشوع اور تسلیم ہونا یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ اور جب آیات کے درجات ہیں تو جتنی بڑی آیت کو جھٹلائے گا اتنا ہی اسفل سافلین کی طرف جاتا جائے گا۔ آئیں آیات الہی کا نظارہ کریں تو ہمیں ان آیات کے اندر وہ واحد شخصیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نظر آتی ہے جو کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اے لوگو انا حجت اللہ العظمی و انا آیت اللہ الکبریٰ، کہ اے لوگوں جان لو اللہ کی سب سے بڑی حجت میں، اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں۔ اگر مجھے جھٹلایا، اس آیت الہی کی تکذیب کی، تو اب کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہم نے تمہیں خلق تو اس حال میں کیا تھا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ خلق کس لیے کیا تھا؟ کہ شکر ادا کر سکو۔ یہ سماعت تمہیں دی تھی تاکہ ان کو سن سکو، یہ بصارت تمہیں دی تھی تاکہ ان کو دیکھ سکو، یہ دل تمہیں دیا تھا تاکہ ان سے جڑ سکو۔ لیکن اگر آیات الہی کو جھٹلایا
تو لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہے لیکن یہ اس سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن یہ اندھے ہیں، دیکھ نہیں سکتے. ان کے پاس کان ہیں لیکن یہ سن نہیں سکتے. اب تصور نہ کرو کہ تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، اولئک کالانعام بل ہم اضل. اگر تم ان آیات الہی کو جھٹلاؤ گے تو تم چوپایوں کی مانند ہو، بلکہ ان سے بھی بدتر. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا، ان کے پاس یہ شعور نہیں تھا، ان کے پاس یہ سماعت نہیں تھی، ان کے پاس وہ بصارت نہیں تھی کہ جس کے ذریعے وہ باکمال ہو سکے. ہم نے تمہیں یہ دیا لیکن تم نے ہماری آیات کو جھٹلایا. ہدایت سب کی کر رہے ہیں، خداوند متعال نے انہیں امام قرار دیا. اور یہ ہدایت کے اندر حریص ہیں. کیا؟ یعنی جس طرح انسان، ایک مادہ پرست انسان دولت کی لالچ میں ہوتا ہے، ہر وقت اس کے ذہن پر سوار یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح مال و دولت حاصل ہو جائے. قرآن کہتا ہے کہ اے رسول آپ مومنین کی نسبت حریص ہیں. یعنی کیا؟ یعنی ان کی ہدایت کے اندر تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا موقع نہ چلا جائے کہ ان کے اوپر حجت تمام نہ ہو سکے، ان کی ہدایت کا راستہ بند ہو جائے. لہذا سب کو دعوت دی. سید الشہداء 72 کو نجات دینے نہیں نکلے تھے. سید الشہداء کی تحریک ابدی تھی، آج تک نجات دیتے آ رہے ہیں. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. روایات کے مطابق جس طرح علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ سفینہ ہے کہ ائمہ سے پوچھا گیا، یا علماء کا یہ قول ہے، ظاہراً مجھے ابھی ذہن میں نہیں ہے، لیکن جب بیان کیا گیا کہا کہ کلنا سفن النجات، ہم سب کے سب سفینہ نجات ہیں، لیکن سفینۃ الحسین اسرا و اوسع. حسین کا سفینہ وسیع بھی ہے اور سری بھی ہے. یعنی اس کے اندر وسعت بھی ہے اور اس کے اندر سرعت بھی ہے، تیز بھی ہے. حسین صرف 72 کو نجات دینے نہیں نکلے، حسین صرف حر کو جہنم کی آگ سے جنت کے اس اعلیٰ ترین مقام تک پہنچانے نہیں نکلے، بلکہ آج بھی حسین ہدایت کا چراغ ہیں. چاہتے ہیں کہ انسان ظلمتوں سے نکلے، نور کی طرف آئے، ان کی ولایت سے متمسک ہو کر لقائے پروردگار حاصل کرے. لہذا سب کو، جہاں اہل کوفہ نے خطوط لکھے، جب مدینے سے نکلتے ہیں تو بنی ہاشم کو خطاب کر رہے ہیں، مکے پہنچ کر مکے والوں کو خطاب کر رہے ہیں، جب مکے پہنچ کر اہل کوفہ کے خطوط آئے ان کا جواب دے رہے ہیں، راستے میں جو ملتا اسے اپنی تحریک کی طرف بلاتے. سب کو دعوت دی حسین نے، ہدایت کا راستہ دکھایا. ہدایت کرنا چاہیے لیکن یہ انسان ہے کہ یا اس نعمت کا شکر ادا کرے یا کفران نعمت کرے. اس کے اختیار میں. جا رہے ہیں مکے سے کوفہ کی جانب، ایک مقام پر ایک خیمہ نظر آیا، قاصد کو بھیجا جاؤ جا کر دیکھو کون ہے. جواب دیتا ہے کہ عبید اللہ ابن حر جوفی کا خیمہ ہے. واپس آیا، امام کو اطلاع دی. اب دیکھیں خود یہاں اندازہ ہو رہا ہے، یہ میں بار بار کل بھی آپ کے سامنے تکرار کیا ہے کہ لوگ کربلا کو 61 ہجری تک محدود کرنا چاہتے ہیں. بعد ایسے نعرے آ جاتے ہیں کیونکہ بہت اچھے لگتے ہیں، ہمارے دل کو بھا رہے ہوتے ہیں، ہمیں سکون ملتا ہے کیونکہ کوئی ذمہ داری نہیں لا رہے ہوتے. ہم سمجھتے ہیں بھائی بڑا اچھا ہے. کربلا ایک تھی، حسینیت مکتب نہیں ہے، حسین ہے، بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن اس کا نتیجہ دیکھیں انسان، وہ بیانات، وہ اصول جو حسین ابن علی مدینہ سے کربلا تک بیان کرتے جا رہے ہیں، اس کا کیا کیا جائے. اور کیا بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو قرآن میں یہ ہے، رسول اللہ سے یہ سنا، ان آیات کی بنیاد پر، ان احادیث کی بنیاد پر لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، اپنی جانب بلا رہے ہیں. تو اگر یہ تحریک حسین ابن علی سے مخصوص تھی تو کیوں اہل کوفہ کے خطوط کا جواب دیا؟ کہتے میری ذمہ داری ہے، میں جاؤں، جا کر قتل ہو جاؤں. ان اللہ شاء یراک قتیلا، اللہ چاہتا ہے مجھے مقتول دے گے، تم کیوں میرا ساتھ دے رہے ہو؟ اہل بصرہ کی طرف قاصد کو نہ بھیجتے، جس کو خیمہ، جہاں خیمہ لگا دیکھتا وہاں دعوت نہ دیتے.
لیکن نہیں، حسین ہادی ہیں، حسین ہدایت کا چراغ ہیں، حسین ائمہ ہدی میں سے ہیں جو امر الہی سے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، سب کو دعوت دی۔ آج بھی حسین دعوت دے رہے ہیں، ایسوں کو دعوت دی۔ ہمارا یہ فرش ازا پر آ جانا یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے، یہ در حقیقت اس دعوت پر لبیک ہے کہ اے حسین ابن علی یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کہ کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، کاش میں کربلا میں ہوتا تو وہ مقام آپ کے ساتھ پاتا۔ فمعکم لا مع عدوکم، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوں۔ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، یہ تمام باتیں جو ہم زیارت کے اندر گواہی دے رہے ہوتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ تحریک آج بھی جاری و ساری ہے، یہ تحریک آج بھی انسانیت کی ہدایت کا سامان لیے ہوئے ہے۔ قاصد کو بھیجا، جواب آیا کہ عبید اللہ ابن حر جوفی کا خیمہ ہے۔ اب دیکھیں، ہدایت کا طریقہ شاید بدل جائے لیکن ہدایت سب کے لیے، دعوت سب کے لیے۔ قاصد کو بھیجا، کہا جاؤ پیغام دو۔ قاصد گیا، کہا میں فاطمہ کے فرزند حسین کی طرف سے آیا ہوں، اور حسین نے یہ پیغام دیا ہے کہ اے عبید اللہ ابن حر، تمہارا ماضی بہت برا، تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہیں دنیا و آخرت میں نجات عطا کروں گا۔ کہا نہیں، میں تو کوفے سے نکلا ہی اس خوف کے ساتھ تھا کہیں ایسا نہ ہو حسین ابن علی کوفہ آ جائیں، لہٰذا مجھے معاف رکھیں۔ قاصد واپس آ جاتا، امام خود چل کر عبید اللہ ابن حر جوفی کے خیمے تک پہنچتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں، ہدایت کے لیے حریص ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو ہادی قرار دیا۔ اور پھر حسین اللہ کی وسیع ترین رحمت کا دروازہ، وہ دروازہ جس سے خداوند متعال سب سے زیادہ عطا کیا کرتا ہے۔ خود گئے، جا کر پھر پیغام دیا ہے عبید اللہ تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں، مجھے اعوان و انصار کی ضرورت ہے، اللہ کے دین کو نصرت کی ضرورت ہے، آؤ اللہ کے دین کی مدد کرو، رسول اللہ کی بیٹیوں کا دفاع کرو، میں دنیا و آخرت میں تمہاری نجات کی ضمانت لیتا ہوں۔ پھر وہی دہراتا ہے، اے حسین ابن علی، آپ کا احترام اپنی جگہ، لیکن میں کوفے سے نکلا موت کے خوف سے تھا، میں مرنا نہیں چاہتا۔ لیکن شرط بتائی ہے حسین نے، من کان فینا باذلا مہجتا، اگر قربان ہونے کا جرأت رکھتے ہو، حوصلہ رکھتے ہو تو حسین کے ساتھ آؤ۔ کہا نہیں، قربانی کا جذبہ نہیں ہے۔ امام جانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو، اب اتنا دور چلے جانا کہ ہمارے استغاثے کی صدا تمہارے کانوں تک نہ پہنچے، کیونکہ اگر تم نے ہمارے استغاثے کو سنا، اب دیکھیں یہ بھی ایک حریص کتنے ہیں ہدایت کے لیے کہ اس کا عذاب کم کرنا چاہتے ہیں، ساتھ نہیں دے رہا لیکن چاہتے ہیں کہ اتنا دور چلے جائے شاید اس کا عذاب کم ہو جائے۔ دیکھو اتنا دور چلے جاؤ، ہماری صدائیں، میرے بچوں کی العطش العطش کی صدائیں تمہارے کانوں تک نہ آئے، کیونکہ اگر میرے استغاثے کی آواز تمہارے کانوں تک آئی اور تم نے اس پر لبیک نہ کہا تو اللہ کی قسم جو اس استغاثے پر لبیک نہ کہے خداوند متعال منہ کے بل اسے جہنم میں پھینکے گا۔ امام جانے لگتے ہیں، امام سے کہتا ہے حسین ابن علی، میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا لیکن یہ میرا گھوڑا، یہ میری تلوار، میں چاہتا ہوں یہ آپ کو ہدیہ کروں۔ امام کہتے ہیں عبید اللہ ابن حر، ہمیں پہچانا نہیں، ما جئناک لفرسک وسیفک، ہم تیرے گھوڑے اور تلوار کے لیے نہیں آئے تھے، ہم تیری ہدایت کے لیے آئے تھے، ہم تیری مدد کے حریص نہیں، ہم تیری ہدایت کے حریص ہیں۔ وما كنت متخذ المضلین عضدا، اگر تو ہمارے اوپر اپنی جان قربان نہیں کر سکتا تو گمراہ ہے، اور جان لے کہ حسین ابن علی گمراہوں کو اپنا دستے بازو نہیں بناتے۔ ایک استاد بیان کر رہے تھے کہ ہم فخر کرتے
کرتے ہیں نا اس بات پر کہ ہمیں مولا نے کتنا دیا, ہمیں ائمہ کے توسط سے کتنا ملا, کہہ رہے ہیں آیا یہ واقعاً انسان سوچے یہ فخر کی بات ہے؟ شاگرد تعجب کے ساتھ دیکھ رہے ہیں بھائی کس پہ فخر کریں, آیا فخر کی بات نہیں ہے؟ مولا نے عطا کیا. کہا دیکھو چاہے تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ کا جتنا فیض ہے, واسطہ فیض کون؟ محمد و آل محمد علیہ السلام. اگر تمہیں سانس آ رہی ہے حتیٰ تمہارا وجود, یہ بارش کا برسنا, یہ رزق کا تم تک پہنچنا, اس کائنات کا سالم اس مدار پر حرکت کرنا, یہ محمد و آل محمد اور حجت الہی کے طفیل ہے. اور حتیٰ تشریحی طور پر ہم سامنے دیکھیں اہل بیت کی زندگی انہوں نے اپنے دشمنوں کو دیا, انہوں نے اپنے دشمنوں کو سیر کیا. کہا پھر کس بات پر فخر کریں؟ کہا فخر اس پر نہ کرو کہ انہوں نے کیا دیا, فخر اس پر کرو کہ انہوں نے تم سے کیا چیز قبول کر لی, کیونکہ یہ دیتے سب کو ہیں لیکن لیتے ہر کسی سے نہیں ہیں. دیا سب کو ہے لیکن اے عبید اللہ ابن ارہم گمراہوں کو اپنا دستے بازو نہیں بناتے. ہمیں تمہارے گھوڑے تمہارے تلوار کی ضرورت نہیں ہے. انسان فخر کرے کہ اس کا مال حسین ابن علی کی راہ میں خرچ ہو گیا, اس کے گھر پر عزاخانہ سج گیا. یعنی کیا؟ یعنی حسین نے تمہارے مال کو قبول کر لیا. ہدایت کا راستہ حریص ہیں, دیکھو اتنا دور چلے جاؤ, ہدایت دیتے جا رہے ہیں. اور اب ایک مقام وہ آیا کہ جب حسین آگے بڑھے, شراف کا مقام آیا, شراف کے مقام پر اپنے لشکر کو حکم دیا کہ دیکھو پانی بھر لو, جتنے مشکیزیں ہیں پل کر لو, جتنے ظروف ہیں پل کر لو. لشکر نے شراف کے مقام پر پانی بھر لیا. آئے لشکر آگے بڑھا, ذو حشم کی منزل پر پہنچے. ایک ساتھی نے, ایک صحابی نے صدا دی, اللہ اکبر. لشکر متوجہ ہوا, کیا ماجرا ہے؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں آگے نخلستان ہے. کہا نہیں, اس سرزمین پر کہیں قریب قریب بھی نخلستان نہیں ہے, باغات نہیں ہیں, درخت نہیں. کہا پھر کیا ہے؟ کہا ایک لشکر ہماری جانب آ رہا ہے. لشکر آیا, 1000 افراد پر مشتمل کوفے کا لشکر. کون ہے لشکر کا سردار؟ حر ابن یزید ریاحی. امام نے حکم دیا کہ دیکھو پیاسے آئے ہیں, ان کے لیے پانی کی مشکیزیں کھول دو. مقاتل کے جملے ہیں کہ تمام سپاہی سیراب ہوئے, نہ صرف سپاہی سیراب ہوئے بلکہ ان کے گھوڑے, ان کی سواریاں سیراب ہوئیں. کس کو پلا رہے ہیں پانی؟ وہ جو ابھی چند دن بعد حسین کے بچوں پر پانی بند کر دیں گے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ جزا دی حسین کے احسان کی. مقاتل کہتے ہیں کہ جب سیراب ہو گئے, اذان کا وقت ہوا, امام نے حکم دیا اذان دی جائے. اذان دی گئی. امام نے حر سے سوال کیا, حر اپنی جماعت منعقد کرو گے یا ہمارے ساتھ آؤ گے؟ جناب حر کہتے ہیں کہ اے حسین ابن علی, آپ جماعت منعقد کریں, ہم آپ کے اقتداء میں نماز پڑھیں. نماز قائم ہوئی. حسین نے خطبہ ارشاد فرمایا. اب دیکھیں یہ امتحان ہے, یہ اصول ہے جو حسین بتاتے ہوئے جا رہے ہیں. خطبہ ارشاد فرمایا, آخر میں کہتے ہیں الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے غلام ہیں. والدین لائق علی السنتہم, دین ان کی زبانوں کا چٹخارا ہے. جب تک یہ آرام و سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں یہ دیندار ہیں. جب تک ان کے مفادات خطرے میں نہیں ہیں یہ دیندار ہیں. جب تک ان کی دنیا خطرے میں نہیں ہے یہ دیندار ہے. لیکن جیسے ہی یہ بلاؤں کا شکار ہو جاتے ہیں تو قلت دیانون, اب دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. ہزاروں خط لکھنے والے صرف 72 رہ جاتے ہیں. خطبہ ارشاد کی اور کہا ہے کوفے والوں, تم نے مجھے خط لکھ کے. جناب حر نے کہا نہیں, ہمیں کسی ایسے خط کا علم نہیں ہے. قاصد کو حکم دیا کہ جاؤ, جا کر خط لے کر آؤ.
بوریاں لائی گئیں خطوط کی، سامنے رکھ دیا گیا، اب سب کے سر جھکے ہوئے. کہا نہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ساتھ رہیں یہاں تک کہ آپ کو عمر سعد کے سامنے، عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے، اس کے سامنے تحویل کرتے. اے حر، اس آرزو کے ساتھ مر جاؤ گے لیکن یہ آرزو پوری نہیں ہوگی. حر خاموش ہے. امام نے لشکر کو حکم دیا. اب دیکھیں ہدایت کا مرحلہ کہاں تک. اللہ کا ولی، اللہ کی جانب سے قرار دیا ہوا ہادی کتنی کوشش کرتا ہے کہ اس انسان کو جہنم کے پسترین مقامات سے جنت کے بلندترین مقامات تک پہنچا دے. کہا، لشکر کو حکم دیا کہ تیار ہو، گھوڑوں پر سوار ہو، اب یہاں سے ہم کوفے کی جانب آگے بڑھیں گے. اور آگے بڑھے، حسین کے زلجنے کی لگام کو تھام لیا. اتنی جرأت. اب حسین نے کہا اب اس نہج پر آ گیا ہے تو اب وہ سخت ترین امتحان اس سے لیا جائے گا کہ اگر اس امتحان میں کامیاب ہو گیا تو نجات پا جائے گا، لیکن اگر ناکام ہو گیا تو جہنم کے پسترین مقامات کے اوپر. کون سا امتحان؟ روایات کے مطابق ما تکاملت النبوۃ النبی حتی اقر فضلها و محبتها. ارے کسی نبی کی نبوت کامل نہیں ہوئی مگر یہ کہ اس نے فاطمۃ الزہرا کی فضیلت و محبت کا اقرار کیا. حسین نے حر سے یہ امتحان لیا. اے حر سکلت کا امک یا حر، اے حر تیری ماں تمہارے غم میں روئے. کیا پلٹ کر جواب دیتے ہیں حر، اے حسین ابن علی، اگر عرب کے اندر کوئی اور یہ جملہ ادا کرتا جواب دے سکتا تھا، لیکن کیا کروں، آپ کی ماں فاطمۃ الزہرا ہے، آپ کی ماں رسول اللہ کی بیٹی ہے. اور خاموش ہو گئے. ہائے احترام فاطمہ، ہائے محبت فاطمہ جو حر کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے آئی، ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آئی. یہ ولایت زہرا سلام اللہ علیہا. یہ لشکر ساتھ ساتھ آگے جا رہا ہے اور وہ دن آیا جو آج کی طرح 2 محرم تھی. ذوالجناح رک گیا. حسین نے سوال کیا. کیا کہا جاتا ہے اس سرزمین کو؟ جواب آیا غازریہ، ایک جواب آیا نینوا. حسین خاموش ہیں. ایک مرتبہ صدا آئی، اس سرزمین کو کربلا بھی کہا جاتا ہے. حسین متوجہ ہوئے. کہا کیا کربلا؟ مقاتل کہتے ہیں حسین ذوالجناح سے زمین پر اترے، کربلا کی مٹی کو اٹھایا، گریہ کرنا شروع کیا. اللہ کی قسم یہ وہی مٹی ہے جس کی شہادت، جس کی گواہی مجھے دی گئی تھی، جس کا وعدہ مجھ سے کیا گیا تھا. اے لشکریوں اترو، اے ساتھیوں اترو، یہاں پر خیمے لگاؤ. یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا. یہ وہ مقام ہے جہاں ہمیں دفن کیا جائے گا. یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارے مزار بنیں گے. خیمے لگ گئے. اور اب ایک ایک کر دن وہ قریب آتا جا رہا ہے کہ جب اللہ کے نور کی یہ تجلیاں روشن تر ہوتی جا رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں اس مقام کے لیے کہ کب اپنے آپ کو حسین ابن علی پر قربان کر دیں. لیکن ابھی حر اس صف میں نہیں آئے. حر کا انتظار کیا جا رہا ہے. روز عاشور حسین نے صدائے استغاثہ بلند کی. حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. آیا کوئی ہے جو آئے اور آ کر رسول اللہ کی بیٹیوں کا دفاع کرے؟ آیا کوئی ہے جو آئے اللہ کے دین کی نصرت کرے؟ حر تڑپ گئے. یہ وہ امتحان کا وقت ہے حر کے لیے. لیکن حر، تم نے فاطمہ کا احترام کیا، اللہ تجھے نجات عطا کرے گا. تڑپ رہے ہیں. جاتے عمر سعد کے پاس ہے. عمر سعد کہ واقعی جنگ کا ارادہ رکھتے ہو؟ کہا ہاں. کہا ٹل نہیں سکتی؟ کہا نہیں.
اور ایسی جنگ ہونی ہے کہ کم از کم نتیجہ یہ ہے کہ یہ سر بدن پر باقی نہ رہیں گے. حر پریشان ہے، کیا کیا جائے. حالت ایسی ہے کہ جب ایک سپاہی دیکھتا ہے تو کہتا ہے اے حر، اگر عرب کے اندر کوئی اور ہوتا تو میں یقین کر لیتا، لیکن میں تعجب ہوں، مجھے تعجب ہے کہ حر کوفے کا وہ سردار اس حالت کے اندر اتنا مضطرب، اتنا پریشان. کہاں میں خود کو جنت و جہنم کے درمیان دیکھ رہا، اور اللہ کی قسم میں اپنی قیمت جنت سے کم لگا نہیں سکتا. لہذا حر نے فیصلہ کیا اور اب بڑھے جنت کی طرف، کس حال میں کہ ہاتھ پسے گردن ہے، سر کو جھکائے ہوئے ہیں، گھوڑے پر سوار ہو کر حسین کی جانب جا رہے ہیں اور زبان پر یہ زمزمہ کرتے جا رہے ہیں اے اللہ، ارے تیری طرف پلٹ رہا ہوں، اے اللہ توبہ کر رہا ہوں، اے اللہ میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ارے حسین کے دل میں میری محبت ڈال دے، اے اللہ پشیمان ہوں. رسول اللہ کی بیٹیوں سے سر جھکائے حسین کی طرف جاتے جا رہے ہیں، اے اللہ تیری طرف آ رہا ہوں، حسین کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. اب دوبارہ حسین نے حر کو آتے ہوئے دیکھا، لیکن آج حر تک و تنہا حسین کی طرف آ رہے ہیں. ہاں جوانوں کو کہا حر کا استقبال کرو. حسین کھڑے ہوئے، جوان کھڑے ہوئے، حر کا استقبال کیا. حر پشیمان ہے، تو درخواستیں کی حسین سے، اے حسین ابن علی، ارے مجھے معاف کر دیے گا، ارے میں سبب بنا کہ آپ پر یہ مصیبت آئے، لیکن اے حسین دو خواہشیں ہیں. ایک یہ کہ میں چاہتا ہوں زینب سے معافی مانگوں، میں چاہتا ہوں رسول اللہ کی بیٹیوں کے سامنے توبہ کروں. امام نے اجازت دی، چاہتے تھے کہ حر اس پشیمانی سے باہر آئیں. حر زینب کے خیمے کے باہر آئے اور آنے کے بعد بیویوں کو مخاطب کر کر کہا اے بنات رسول اللہ، اے رسول اللہ کی بیٹیوں، ارے مجھے معاف رکھنا، ارے مجھے اللہ کی قسم معلوم نہ تھا یہ لعین تمہارے ساتھ یہ کریں گے. اگر مجھے یقین ہوتا تو ارے کبھی میں یہ جرت نہ رکھتا، میں سمجھتا تھا کہ بات ٹل جائے گی، لیکن نہیں، یہ تمہارے قتل کا مصمم ارادہ رکھتے ہیں. مجھے معاف رکھنا، ارے مجھے روز قیامت فاطمہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، میری توبہ قبول کرنا. بیویوں کے خیموں سے گریے کی صدا بلند ہوئی، کوہرام بپا ہوا. حسین سے حر دوسری خواہش طلب کر رہے ہیں، اے مولا، ارے سب سے پہلے آپ کے مقابل آیا تھا، اس پشیمانی سے نجات عطا کریں، سب سے پہلے مقتل میں جانے کی اجازت دے. حر کو اجازت دی گئی. حسین نے لمحہ بھر حر کو نہ روکا کہ کہیں ایسا نہ ہو حر اس پشیمانہ زندگی کے اندر کچھ وقت گزار سکیں. حسین نے اجازت دی. حر مقتل گئے. جب تن بتن جنگ کا کوئی نتیجہ نہ نکلا، حر کے اوپر تسلط نہ کر سکے، تو آدھا سے ایک پیادہ لشکر حر پر دعویٰ بولتا ہے، حملہ کرتا ہے. حر گھوڑے سے زمین پر گرتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. حسین لاشے حر پر پہنچے. حر خاک و خون میں غلطہ ہے، لیکن اے حر، ارے تم بھوکے پیاسے نہیں ہو، تیرا مولا پیاسا ہے. پیاس کی حالت میں تیرے لاشے پر آیا. لاشے پر پہنچنے کے بعد خاک و خون کے اس چہرے آلودہ چہرے پر سے حسین نے خاک ہٹانا شروع کی. ہے حر کتنے خوش نصیب ہو، ارے پیاسے بھی نہیں ہو، تمہارے چہرے سے خاک اٹھانے والا بھی موجود ہے، وہ بھی فاطمہ کا لال. ارے کاش عصر عاشور وہ منظر دیکھ پاتے. فاطمہ کا لال ہے، یہی مقتل ہے. حسین کا لاشا خاک و خون میں غلطہ ہے، لیکن ارے کوئی خاک اٹھانے والا تو نہیں. ہاں گھوڑے تیار کیے جا رہے ہیں، نال بندی کی جا رہی ہے. ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، تیرے مولا کا لاشا پامال کر دیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. خداوند متعال اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے اس گریے کو حقیقی معنی میں عزاداری شمار فرمائے. خداوند متعال امام زمانہ کا ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرمائے.
دنیا میں جہاں جہاں مومنین کفر و استکبار کے خلاف بڑھ سر پیکار ہیں، ناصبیت و تکفیریت کے خلاف بڑھ سر پیکار ہیں، خداوند متعال ان کی مدد و نصرت فرمائے، ان کو ہر محاذ پر کامیابی نصیب فرمائے، ملت مظلوم فلسطین کو فتح و نصرت عطا فرمائے، ہم سب کو ظلم و بربریت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، خداوند متعال ہمارا شمار امام زمانہ کے اعوان و انصار میں فرمائے، ہماری عاقبت ان کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔ یا میں ہاں زمین کربلا ٹرونج مسافر بے وطن ای خاک تے خیمے نلا، میں ہاں زمین کربلا ٹرونج مسافر بے وطن ای خاک تے خیمے نلا، میں ہاں زمین کربلا ٹرونج مسافر بے وطن ای خاک تے خیمے نلا، میں ہاں زمین کربلا، میں ہاں زمین کربلا، میں ہاں زمین ہو گن آئیں تو وسدا قافلہ، گن آئیں تو وسدا قافلہ، میں صرف ہاں اجرن دی جا، میں ہاں زمین کربلا ٹرونج مسافر بے وطن ای خاک تے خیمے نلا، میں ہاں زمین کربلا، میں ہاں زمین کربلا، میں ہاں زمین ہو بہوائے علم بردار ہن ٹر گئے، علم بردار ہن بہوائے علم بردار ہن ٹر گئے، علم بردار ہن جیندے ہتھاں وچ ہائی علم، جیندے ہتھاں وچ ہائی علم، ہوندی اجاں باہیں بچا، میں ہاں زمین کربلا ٹرونج مسافر بے وطن ای خاک تے خیمے نلا، میں ہاں زمین کربلا، میں ہاں زمین کربلا، میں ہاں زمین